ایک دن ایک پہاڑ نے دوسرے پہاڑ کو کہا کہ بھائی آج مجھے کوئی ایسا واقعہ سناؤ جسے سن کر میں پگھل جاؤں۔ ایک دن ایک پہاڑ نے ساتھ والے پہاڑ کو کہا کہ بھائی مجھے اپنی زندگی کی کوئی ایسی دردناک کہانی سناؤ، اپنی زندگی کا کوئی ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ سناؤ جو مجھے رونے پر مجبور کر دے۔ آج میرا پگھلنے کو جی چاہ رہا ہے، آج میرا رونے کو دل کر رہا ہے۔ جوانو، یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے۔ اس واقعے کو جس نے بھی پڑھا ہے، جس نے بھی سنا ہے، یہ واقعہ اس کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا ہے، اس کے اندر انقلاب لانے کا ذریعہ بنا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، ایک بار آپ بھی دل کے کانوں سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں کسی لمبے سفر کو جا رہا تھا، جاتے جاتے میرا ایک بہت بڑے پہاڑ کے قریب سے گزر ہوا۔ پہاڑ کے ساتھ ایک اور پہاڑ تھا، میرا دونوں پہاڑوں کے درمیان سے گزر ہوا۔ میں تھکا ہوا تھا، سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سکون کر لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے پہاڑ کے درخت کے نیچے سو لیتا ہوں۔ میں وہیں لیٹ گیا، تھکا ہوا تھا، میں ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ جیسے ہی لیٹا میری آنکھ لگی، مجھے نیند آ گئی۔ جیسے ہی نیند آئی تو خواب کی دنیا میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا، جس واقعے نے مجھے خون کے آنسو ہمیشہ کے لیے رونے پر مجبور کر دیا۔ وہ منظر، وہ واقعہ یہ تھا کہ جس پہاڑ کے نیچے میں سویا ہوا تھا، یہ پہاڑ دوسرے پہاڑ کو کہہ رہا تھا کہ بھائی آج مجھے کوئی ایسا واقعہ سناؤ، آج مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایسا دردناک واقعہ سناؤ جسے سن کر میں پگھل جاؤں۔ آج میرا پگھلنے کو جی چاہ رہا ہے، آج میرا موم ہونے کو دل کر رہا ہے، آج میرا رونے کو دل کر رہا ہے۔ اس لیے آج مجھے کوئی ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ سناؤ جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، میرے اندر کی سختی ختم ہو جائے، میں موم ہو جاؤں۔ یہ سن کر دوسرے پہاڑ نے کہا بھائی میں تمہیں ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور جس واقعے نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں۔ کہتا ہے یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب زمین پر انسانوں کا حال بہت ہی خراب تھا، گناہوں کی بھرمار تھی، امیروں کا دور تھا، غریبوں کو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا۔ اللہ کی زمین پر ایک غریب انسان رہتا تھا، غریب آدمی رہتا تھا جس کی زندگی محرومیوں اور دکھوں سے بھری ہوئی تھی۔ لوگوں نے اسے نہ صرف حقیر جانا بلکہ اس کی غربت کو بھی اس کے کردار کا بہت بڑا عیب سمجھا۔ وہ ہر رات اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتا تھا، اپنے رب کے سامنے روتا تھا کہ اے میرے اللہ، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرا حال کیوں نہیں دیکھ رہا؟ تو سب کو دیکھ رہا ہے، مجھے کیوں نہیں دیکھ رہا؟ تو سب کے آنسوں کو دیکھتا ہے، میرے آنسوں کو بھی دیکھ، کیا میں تیرا بندہ نہیں ہوں؟ اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے اس حال میں تو پھر اللہ مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، اگر غور کیا جائے تو آج کل ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے، میرا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے۔ دولت والوں کو عزت دی جاتی ہے، دولت والوں کو وقار دیا جاتا ہے، مقام دیا جاتا ہے، مگر غریبوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ اس دور میں انسان کی ایمان، پیار، محبت اور اخلاق کی قدر کرنے کے بجائے اس کے لباس اور جیب کی قدر کی جاتی ہے، اس کے لباس اور جیب کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی غریب شخص بھوک سے بلکتا ہے تو اسے حقارت سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی غریب شخص بھوکا ہے تو بجائے اسے روٹی دینے کے، اس کی مدد کرنے کے، الٹا اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مگر یہی غریب جسے حقارت کی نگاہ سے دھتکار دیا جاتا ہے، یہی غریب جب اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر روتا ہے نا، تو قسم خدا کی، خدا کا عرش ہل جاتا ہے، خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ آج کا انسان ہمیشہ دولت مند انسان سے محبت کرتا ہے، دولت مند انسان سے پیار کرتا ہے۔ ایک میرا اللہ ہی ہے جو غریب انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ خیر، پہاڑ نے اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا
کہ ایک دن اس غریب آدمی کو پتا چلا کہ گاؤں کے سب سے بڑے امیر آدمی کے گھر میں شادی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے۔ پورے گاؤں میں چرچا تھا کہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوگی اور رنگ برنگے کھانوں کا اہتمام بھی ہوگا۔ یہ غریب شخص بھوکی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے، بھوک سے نڈھال بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے، وہ بیٹی جو 2 دن کی بھوکی تھی، 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، یہ غریب شخص بھوکی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے خود کو کہنے لگا کہ کیوں نہ میں بھی وہاں چلا جاؤں، نمبردار کی بیٹی کی شادی پر چلا جاؤں، شاید کچھ کھانے کو مل جائے اور شام کو اپنی بیٹی کے لیے کچھ لے کر آؤں۔ جوانوں، توجہ طلب بات ہے، دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے کہ آج ہماری دعوتوں میں، ہماری تقریبات میں غریبوں کو شامل کرنا تو رہی دور کی بات، ان کا ذکر کرنا بھی ہمیں برا لگتا ہے، ان کا ذکر بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ شادیوں میں کھانے ضائع ہوتے ہیں مگر کوئی ان بھوکے پیٹوں کی فکر نہیں کرتا جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اپنے مہمانوں کی پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا پھینک تو دیتے ہیں مگر وہی کھانا غریب کی جھولی میں ڈالنے سے ہمارا غرور مجروح ہوتا ہے۔ یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں ضرورت مند کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ارے یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں غریب کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی بالکل بھی مدد نہیں کی جاتی۔ یاد رکھنا، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ غریب آدمی بھوک کا کاسا اٹھائے گھر سے اٹھا، امیر کے گھر کی طرف چل پڑا، شادی کی طرف چل پڑا کہ ہو سکتا ہے کچھ کھانے کو مل جائے۔ اسے یقین تھا کہ شاید اللہ اس کی بھوک مٹانے کا کوئی راستہ بنا دے، لیکن وہاں جو ہوا وہ اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا تلخ لمحہ تھا، سب سے بڑا برا وقت تھا جو اس کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ جیسے ہی وہ غریب شخص امیروں کی شادی میں جا کر خالی کرسی پر بیٹھا تو اس کے دل میں ایک بہت بڑی امید جاگ اٹھی کہ ابھی کھانا ضرور ملے گا، کھانا لگے گا، میں کھاؤں گا، خود بھی کھاؤں گا اور اپنی بھوکی بیٹی کے لیے بھی ضرور لے جاؤں گا۔ آج میری بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ ضرور آئے گی کیونکہ میری بیٹی نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ لیکن اچانک ایسا ہوا کہ جس کی بیٹی کی شادی تھی اس امیر شخص کی نظر اس غریب پر پڑ گئی۔ اچانک اس نمبردار کی نظر اس بیچارے غریب پر پڑ گئی۔ غریب کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ وہ حقارت سے اپنے غلام کو اشارہ کرتے ہوئے بولا، نمبردار نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر اپنے غلام کو اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ 2 ٹکے کا آدمی یہاں کیسے آ گیا؟ اس کی جرت کیسی ہوئی؟ ہمارے جیسے بڑے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے کی اس کی جرت کیسی ہوئی؟ نوکروں کو کہا کہ اسے فوراً اٹھا کر باہر روڑی پر پھینک دو، کچرے پر پھینک دو تاکہ یہ جان لے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ غلام نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے غریب بندے کو اٹھایا، باہر روڑی پر پھینک دیا۔ ہائے، روڑی پر پھینک دیا۔ وہ غریب شخص روڑی کے ڈھیر پر جا بیٹھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے اور حسرت بھری نگاہیں ان رنگ برنگے کھانوں کو دیکھ رہی تھی جو وہ کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں کھا سکتا تھا۔ لوگ کھا رہے تھے، ہنس رہے تھے اور اسے اسی طرح نظر انداز کر رہے تھے، اس طرح نظر انداز کر رہے تھے جیسے وہ انسان نہ ہو بلکہ کوئی بے قیمت چیز ہو۔ خیر، تمام لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دعوت ختم ہو گئی، کرسیاں اور میزیں اٹھا لی گئی۔ رات کی تاریکی نے ہر منظر کو اپنی آغوش میں لے لیا، ہر منظر کو سلا دیا، لیکن اس تاریکی میں وہ غریب شخص اب بھی روڑی کے ڈھیر پر ہی بیٹھا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے کچھ کھانے کو مل جائے۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں اور دل میں ایک سوال تھا کہ کیا انسان کی قدر صرف اس کی دولت سے ہے؟ کیا غریب ہونا کوئی گناہ ہے؟ کیا غربت کوئی بہت بڑا پاپ ہے؟ جب سب لوگ چلے گئے، رات کی تاریکی چھا گئی، پھر آہستہ آہستہ یہ اٹھا۔ جب ہاتھ میں کچھ نہ آیا، اٹھا۔ اس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، دھول تھی، اس کے قدم بوجھل تھے۔ اب اس نے کیا کیا؟ تھکے ہارے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں دعا تھی، اے میرے رب، تو سب کو دیکھتا ہے،
میں آج بھی خالی ہاتھ ہوں. سب لوگ کھا کے چلے گئے، دیکھ میرے ہاتھ خالی ہیں. لیکن اللہ مجھے یقین ضرور ہے، مجھے یقین ہے کہ تو میری خالی جھولی ضرور بھرے گا. میری بیٹی بھوکی ہے اور میں بے بس ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اے میرے اللہ تو میری مدد فرما، تو ہی مدد کرنے والا ہے. پھر کیا ہوا؟ غریب شخص نے ایک بار حسرت بھری نگاہوں سے اس امیر شخص کے محل کو دیکھا. حسرت بھری نگاہوں سے ایک بار امیر شخص کے محل کو دیکھا. پھر وہ اپنے قدم گھر کی طرف بڑھا دیے، گھر کی طرف چل پڑا، روتے روتے چل پڑا. وہ گھر جس کے اندر وہ ننھی سی غریب بیٹی اپنے باپ کے انتظار میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں امید کا دیا جل رہا تھا. وہ بیٹی بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آج میرا ابا کچھ نہ کچھ کھانے کو ضرور لے کر آئے گا. باپ جب دروازے کے قریب پہنچا تو اس کی سانسیں رکنے لگیں. وہ دروازے کے باہر چند لمحوں کے لیے کھڑا رہا، یہ سوچتے ہوئے کھڑا رہا کہ اندر جا کر اپنی بیٹی کو کیا جواب دوں گا. میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آؤں گا، لیکن میں تو خالی ہاتھ واپس آ گیا. بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے دوستو، آج بھی میرا معاشرہ ایسے مظلوموں سے بھرا ہوا ہے. ہم اپنی دعوتوں میں ضیافتیں کرتے ہیں، ہزاروں کی مالیت کا کھانا ضائع کر دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے آس پاس کتنے ایسے بھوکے ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے. ہماری خوشیوں میں، ہماری دعوتوں میں غریبوں کی جگہ نہیں ہوتی. ان کے دکھوں کو سمجھنا تو رہی دور کی بات، ان کے دردوں کو سمجھنا تو رہی دور کی بات، الٹا ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ہائے میرے بھائیوں، یہ دنیا انسانیت کے ختم ہونے کی نشانی بن چکی ہے. اس غریب کا دکھ صرف اس کا نہیں بلکہ ہر اس شخص کا دکھ ہے جو اپنے بچوں کے لیے روزگار اور عزت کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. اب دوسرا پہاڑ رو بھی رہا تھا اور بڑے شوق سے، دل سے یہ واقعہ سن بھی رہا تھا. وہ رو بھی رہا تھا اور واقعہ سن بھی رہا تھا، لیکن ہمارے دل اس قدر پتھر بن چکے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہنا تو رہی دور کی بات، ہم غریب کی کہانی سننا بھی گوارا نہیں کرتے، غریب کی کہانی سننا بھی پسند نہیں کرتے. ہمیں یہ کہانیاں وقت ضائع کرنے والی لگتی ہیں. خیر وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے. پہاڑ نے کہانی جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ غریب باپ گھر کے دروازے پر کھڑا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ اندر جا کر میں اپنی بیٹی کو کیا کہوں گا. وہ معصوم جو دن بھر بھوک کی شدت برداشت کرتی رہی، اب اسے کیا کہوں گا کہ آج کی رات بھی تجھے بھوک سے گزارنا پڑے گی. ہائے، اندر بیٹی دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی. جیسے ہی اس نے اپنے باپ کو آتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی ایک چمک اٹھی، لیکن جیسے ہی اس نے باپ کے خالی ہاتھ دیکھے کہ باپ کھانا تو نہیں لے کر آ رہا تو اچانک اس کی چمک غائب ہو گئی. اچانک اس کی خوشی ایک نئی ٹینشن میں بدل گئی. اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے باپ کا ہاتھ تھاما. بیٹی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے، کمزور ہاتھوں سے باپ کا ہاتھ تھاما اور ایک ایسا جملہ کہا جو انسانیت کے لیے سب سے بڑا سبق بن گیا. اب بھوکی بیٹی کا جملہ ضرور سنو. یہ وہ بیٹی ہے جس کو 2 دن بھوک سے گزر گئے، 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا. بیٹی نے باپ کا ہاتھ تھاما اور ساتھ میں کہا، ابا ایک وعدہ کرو مجھ سے. باپ نے کہا، بیٹی کون سا وعدہ ہے؟ بیٹی نے کہا، چاہے میں بھوک سے کیوں نہ مر جاؤں لیکن مجھے کھلانا تو حلال کا لقمہ کھلانا. میں بھوک ہی کیوں نہ مر جاؤں اس کی فکر مت کرنا، مجھے کھلانا تو حلال کا لقمہ کھلانا. آج نہیں تو کل ہی صحیح، آج نہیں تو کل ہی کھلا دینا. میرے لیے حرام کا بندوبست مت کرنا، میرے پیٹ میں حرام کا نوالا مت ڈالنا. اگر حرام کھا کر میں مر گئی تو مرنے کے بعد اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی، کون سا منہ لے کر جاؤں. یہ سن کر باپ رو پڑا. یہ جو اللہ کا کرم ہے نا، یہ جو اللہ کا فضل ہے نا، یہ ہمیشہ صبر کرنے والے بندوں پر ہی ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ جو اللہ کا کرم ہے یہ ہمیشہ اس کے صبر کرنے والے بندوں پر ہی ہوتا ہے. وقت گزرتا گیا. اب اللہ نے اس غریب شخص کے صبر اور دعاؤں کو قبول فرمایا، دعاؤں کو قبول کیا. جب تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں،
जब तुम्हारा सब्र कबूल हो गया फिर समझो बुरे वक्त गए, अच्छे वक्त आए। अब इसके हालात बदलने लगे। जैसे ही इसकी दुआ कबूल हुई, जैसे ही इसका किया गया सब्र कबूल हुआ, इसके हालात बदलने लगे। जब हालात बदलने लगे तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ने इसे इतना नवाजा कि वो अपनी जिंदगी के हर दुख हर दर्द को पीछे छोड़ गया। जब अल्लाह ने नवाजा, जब अल्लाह ने करम किया, वो शख्स जिसे कभी लोग हकीर समझकर धुतकार देते थे, अब एक कामयाब ताजिर बन चुका था। उसने एक छोटे से कारोबार का आगाज किया। अल्लाह ने इस कारोबार में कुछ इस तरह बरकत डाली, इस तरह बरकत डाली, कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया, यहाँ तक कि ये शख्स गांव का सबसे बड़ा अमीर तरीन शख्स बन गया। गांव की पूरी जमीन खरीद ली। अब जब इसके पास पैसों की रेल पेल हुई, बहुत ज्यादा पैसा आया, तो इसने सबसे पहले अपनी बेटी की खुशी का सोचा। शादी ऐसी धूमधाम से की कि पूरा गांव हैरान रह गया। ये कहानी यहां पर खत्म नहीं होती, मजीद सबक तो आगे मिलने वाला है ना। बेटी की शादी धूमधाम से की, रंग बिरंगे खाने पकवाए, हर कोने को रोशनियों से सजाया गया, अमीरों को, मालदारों को, अजीजों अकारिब को बुलाया गया इस शादी पर, इस वलीमे पर। लेकिन ऐन उस वक्त जब लोग खाने में मशगूल थे, ऐन उसी वक्त जब बड़े बड़े लोग, अमीर तरीन लोग खाने में मशगूल थे, एक अजीब सा मंजर सामने आया। एक अजीब सा मंजर देखने को मिला कि एक गरीब शख्स जिसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा बिगड़ा हुआ था और जिस्म बहुत ज्यादा कमजोरी का शिकार था, वो गरीब शख्स एक कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहा था। अमीरों की मजलिस में, अमीरों की महफिल में उसके कपड़ों की हालत ऐसी थी कि इर्द गिर्द लोग उसे देखकर अपनी नजरें फेर रहे थे। अमीर लोग उससे नफरत कर रहे थे, अपनी नजरें फेर रहे थे। लेकिन जैसे ही इस अमीर शख्स की नजर उस गरीब पर पड़ी, इस ताजिर की नजर उस गरीब पर पड़ी, इसकी नजर जिसकी बेटी की शादी थी, इसकी नजर जब उस पर पड़ी तो इसके दिल में एक तूफान उठा। ये फौरन अपनी कुर्सी से उठा, कुर्सी छोड़कर दौड़ता हुआ उस गरीब शख्स के पास गया जो कुर्सियों पर बैठने की कोशिश कर रहा था। उसके पास गया, उसे पकड़ा, कहने लगा, मेरे दोस्त, तू यहां नहीं बैठेगा, तू आ मेरी कुर्सी पर बैठ, तू आना नंबरदारों वाली कुर्सी पर बैठ, तेरे बैठने की यहां जगह नहीं। यार वो गरीब है, 2 टक्के का आदमी है, इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, आखिर ये शख्स है कौन? सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि ये गरीब शख्स कौन था जिसको अमीर इतना बड़ा प्रोटोकॉल दे रहा था। मेरे दोस्त, तू यहां नहीं बैठेगा, तू आ मेरी कुर्सी पर बैठ। इस गरीब को अपनी कुर्सी पर बिठाया और अपने हाथों से इसे खाना खिलाने लगा, अपने हाथों से पानी पिलाने लगा, फिर अपने हाथों से उसका मुंह साफ करने लगा। उसके आसपास बैठे अमीर लोग ये हैरतनाक मंजर देख रहे थे। आखिर एक शख्स ने पूछ ही लिया कि नंबरदार साहब, ये कौन है और तुम इसे अपने हाथों से क्यों खिला रहे हैं? उस गरीब शख्स के बारे में बताने से पहले अमीर शख्स की आंखों में आंसू आ गए, नंबरदार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई, ये कोई आम शख्स नहीं है जिसको भुलाने की कोशिश में हूं लेकिन भूलता नहीं है। लोगों ने कहा, जल्दी बताओ कौन सा शख्स है ये? अमीर शख्स ने कहा, ये वही शख्स है, ये वही आदमी है। एक वक्त था कि इसी अमीर ने मुझे धक्का देकर रूढ़ी पर फेंक दिया था, कचरे पर फेंक दिया था, जिसने मुझे रोटी का एक टुकड़ा देना भी गवारा ना किया था। ये वो शख्स है। मेरी बेटी पूरी रात रोती रही, ये वो शख्स है, ये वो शख्स है। इसकी बेटी की शादी हुई, धूमधाम से शादी हुई, लेकिन मैं रंग बिरंगे खानों को देखता रहा, रोता रहा। इसको जरा भी रहम ना आया, इसको जरा भी मुझ पर तरस ना आया, उल्टा इसने मुझे धक्के देकर रूढ़ी पर फेंक दिया। लेकिन मैंने सब्र किया। अल्लाह ने सब्र के सदके मुझे कहां तक पहुंचा दिया। इसको इसके गुरूर ने, इसके तकब्बुर ने इसे किस मकाम तक खड़ा कर दिया। लोग हैरत से कहने लगे, ए नंबरदार, फिर तुम इसे अपने हाथों से खाना क्यों खिला रहे हो? तो उस नंबरदार ने कहा, मैं इसे अपने हाथों से इसलिए खिला रहा हूं कि ये मेरे अल्लाह का बंदा है, ये मेरे अल्लाह की मखलूक है। आज ये माजूर है, बेसहारा है, और अगर इसकी जगह कोई और होता तो मैं उसको भी अपने हाथों से खाना खिलाता। मेरी दौलत का मतलब भी यही है कि मैं इंसानियत की खिदमत करूं। मेरी दौलत का मतलब ये नहीं है कि मैं गुरूर करूं, तकब्बुर करूं।
اور اللہ کی غریب مخلوق کو دھکے دے کر روڑی پر پھینک دوں۔ یہ منظر ایسا تھا کہ خود زمین اور آسمان بھی رو رہے تھے۔ وہ امیر شخص اپنی عزت اور دولت کے باوجود عاجزی کا مظاہرہ کر رہا تھا اور لوگوں کو یہ سبق دے رہا تھا، لوگوں، اصل دولت پیسہ نہیں ہے، اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ اصل دولت تو انسانیت ہے۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے پہاڑ کی آواز بھاری ہو گئی۔ پہاڑ نے رو کر کہا، میں اس منظر کو یاد کر کے آج بھی روتا ہوں، لیکن افسوس کہ انسانیت نے ان سبقوں کو بھلا دیا۔ آج ہمارا معاشرہ اس پہلو پر غور کرے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں کرتا اور ظالم کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ جو دولت آج ہمیں غرور میں مبتلا کرتی ہے، کل یہی دولت ہمیں اللہ کی پاک بارگاہ میں جواب دہ بنائے۔